الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مہین۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 تا 14 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 تا 14 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہو۔ ان آیات کریمہ میں خاوند اور بیوی کی میراث کا تذکرہ ہے، اور میراث کی تفصیل کے بعد رب سبحانہ و تعالی نے وراثت کے احکامات و مسائل پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، نصف آدھا ہے، ما ترک، اس مال میں سے جو چھوڑا، ازواجکم، تمہاری بیویوں نے،
لم یکن لہن ولد، اگر نہ ہو بیویوں کے لیے اولاد، فَإِن كَانَ لَهُنَّ، پس اگر ہو ان عورتوں کے لیے یعنی بیویوں کے لیے ولد اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر تمہارے لیے یعنی خامندوں کے لیے ربع چوتھا حصہ ہے، مما ترکنا، اس مال میں سے جو چھوڑا بیویوں نے، من بعد وصیہ، وصیت کے بعد، یوصین بہا، جو اس نے وصیت کی، او دین یا ادائے قرض کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا، ان لم یکن لکم ولد، اگر نہ ہو تمہارے لیے اولاد، اگر نہ ہو تمہارے لیے اولاد، فَإِن كَانَ لَكُمْ، پھر اگر ہو تمہارے لیے ولد اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پھر ان بیویوں کے لیے آٹھواں ہے، چاہے ایک بیوی ہے، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، تو ان سب کے لیے آٹھویں سے تقسیم ہوگی، آٹھواں سب میں تقسیم ہوگا، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر ان عورتوں کے لیے بیویوں کے لیے آٹھواں حصہ ہے، مما، اس مال میں سے ترکتم، جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیہ، وصیت کے بعد، توصون بہا، جس کی تم نے وصیت کی، او دین یا ادائے قرض کے بعد، وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہے کوئی شخص، اور اگر ہے ایک شخص، یورث، کہ جس کی میراث ہے، کلالہ، اوترا، کلالہ اوترا، یعنی جس کی اولاد نہ ہو اور والدین بھی حیات نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے کلالہ۔ اگر ہو ایک شخص کہ جس کی میراث ہے کلالہ اوترا، اوامرأہ، یا اس کی بیوی ہے، اوامرأہ یا عورت ہے، یعنی عورت ہے، یعنی وہ بھی کلالہ ہے، عورت کے ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، یا خاوند ہے، اس کی ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، یا بیوی ہے، اوامرأہ، یا عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ، عورت ہے، اس کا تعلق کلالہ کے ساتھ، یعنی اولاد بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے، لیکن وَلَهُ، خاوند کے لیے، اخن، بھائی ہے، او اختن، وَلَهُ، یا اور اس کے لیے اخن، بھائی ہے، او اختن، یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پس اگر ہوں وہ اس سے زیادہ، فَهُمْ شُرَكَاءُ، تو پھر یہ سب شریک ہوں گے، فی الثلث، تیسرے حصے میں، من بعد وصیہ، بعد وصیت کے نافذ کرنے کے، یعنی وصیت کے بعد، وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یوصی بہا، جس کی اس نے وصیت کی، او دین یا ادائے قرض کے بعد، غیر مضار، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، تکلیف پہنچائے بغیر، وصی نہ دینے والے نہ لینے والے جھگڑا نہ کریں، تکلیف نہ پہنچائیں، تکلیف پہنچائے بغیر، نقصان دیے بغیر، وصیۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالی خوب جاننے والے، حوصلے والے ہیں۔
تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نافذ کردہ احکامات ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی، يُدْخِلُهُ، وہ اللہ اسے داخل کرے گا، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہیں ان باغات کے نیچے سے انہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جس شخص نے نافرمانی کی اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز اختیار کیا اللہ کی حدوں سے، حدود سے، يُدْخِلُهُ، اللہ اسے داخل کرے گا، نارن، آگ میں، جہنم میں، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا جہنم میں، وَلَهُ، اور اس کے لیے، عذاب مہین، رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا، دائمی عذاب ہوگا، ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا۔ جی یہ رکوع کی تکمیل ہوئی، یہاں تک پورے رکوع کی تکمیل ہوئی۔ دوسرے رکوع سے میراث کے احکامات کی شروعات ہوئی، اور احکامات، مسائل بیان کر کر اللہ رب العزت نے ماننے والوں کے لیے خوشخبری سنائی جنت کی، اور نہ ماننے والوں کے لیے وعید سنائی جہنم کی۔ تو اب سے پہلے جو ہم نے مسائل کل کے درس میں جو ہوئے، وہ یہ ہوئے تھے کہ مرنے والا مر گیا اور اس نے پیچھے اولاد چھوڑی، تو اولاد جو ہے اس میں بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، تو بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے، دو بیٹیاں ہیں، تو بیٹے کو آدھا ملے گا اور دو بیٹیوں کے درمیان آدھا تقسیم ہوگا۔ ایک بیٹے کو آدھا ملے گا اور دو بیٹیوں کے درمیان آدھا تقسیم ہوگا۔ تو اس طور پر بات بنے گی 4 سے، یعنی کہ 4 حصے کیے جائیں گے اس کے کل مال میں سے، اور ان 4 حصوں میں سے 2 حصے ملیں گے ایک لڑکے کو، اور 2 حصے تقسیم ہوں گے 2 لڑکیوں کو، ایک ایک کر کر۔ اور اگر مرنے والا کی صرف اولاد میں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، یا یوں کہہ لیں ایک ہی لڑکی ہے، لڑکا کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہی لڑکی ہے، تو اس صورت میں اس کے کل مال میں سے آدھا مال اس لڑکی کو ملے گا، اور باقی آدھا باقی ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر اس کے پیچھے ورثاء میں لڑکیاں ایک سے زیادہ ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، جتنی بھی لڑکیاں ہیں، تو ان سب لڑکیوں کو ملے گا 2/3، 2/3، یعنی اس کے کل مال میں سے 3 حصے کیے جائیں گے، اور 2 حصے ان تمام بیٹیوں میں تقسیم ہوں گے، اور باقی ایک حصہ باقی ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ بات تھی، ایک لڑکا تھا یا 2 لڑکیاں تھیں۔ آگے بیان ہوا کہ اس کے والدین کا، اگر اس مرنے والے کے والدین بھی ہیں اور اولاد بھی ہے، والدین بھی حیات ہیں مرنے والے کے، تو اس صورت میں والدین کو 6واں حصہ ملے گا۔ اس صورت میں والدین کو 6واں حصہ ملے گا، یعنی اس کے کل مال میں بات بنے گی 6 سے، یعنی اس کے کل مال کے 6 حصے کیے جائیں گے، 6واں حصہ والد کو ملے گا، 6واں حصہ والدہ کو ملے گا، باقی 4 حصے بچے، وہ 4 حصے اس کے بچوں میں تقسیم ہوں گے اگر اولاد ہے۔ اور فرمایا اگر اولاد نہ ہو
اگر اولاد نہ ہو تو پھر اس صورت میں اس کی والدہ کو تیسرا حصہ ملے گا، یعنی اس صورت میں بات بنے گی 3 سے، اس کے کل مال میں سے 3 حصے کیے جائیں گے، کل مال کے 1 حصہ والدہ کو دیا جائے گا اور 2 حصے والد کو دیے جائیں گے، 1 حصہ والدہ کو اور 2 حصے والد کو دیے جائیں گے۔ اور اگر ہو مرنے والے کے بھائی وغیرہ، بھائی بہن وغیرہ، تو اس صورت میں والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا، اس صورت میں والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی بھائی بہن ہو تو اس صورت میں ملے گا، تب بھی بھائی بہن کو کچھ نہیں ملے گا، والدین کو ہی، لیکن اس صورت میں اس کے مال کے کل 6 حصے کیے جائیں گے، 6 حصوں میں چھٹا حصہ ملے گا والدہ کو، باقی 5 حصے ملیں گے اس کے والد کو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ساری تقسیم اس صورت میں ہوگی اگر اس کے ذمے قرض تھا مرنے والے کے تو قرض کی ادائیگی کے بعد، اس کی تجہیز و تکفین کے بعد، اور اگر قرض تھا تو قرض کے بعد، اور وصیت کی تو وصیت کو نافذ کرنے کے بعد، اور وصیت نافذ ہوگی اس کے کل مال میں سے تیسرے حصے میں، یعنی 1/3 مال میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ میں وصیت نہیں کر سکتا، اگر زیادہ وصیت کی بھی ہے تب بھی 1/3 مال میں ہی وصیت نافذ ہوگی، اس سے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمانے کے بعد بتلایا ان آیات کریمہ میں تمہارے باپ بھی ہیں، تمہاری اولاد بھی ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان تمہارے باپ داداؤں میں سے یا اولاد میں سے تمہیں کس کی طرف سے زیادہ نفع پہنچے گا۔ اللہ رب العزت نے فی الوقت جو ہے ان میں تقسیم کر دی، لیکن تمہیں کیا معلوم کس سے تمہیں زیادہ نفع پہنچے گا، تو اللہ رب العزت نے خود ہی میراث کی تقسیم کر دی تاکہ جو ہے کہ تمہارا ورثاء میں کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمانے کے بعد بتلایا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے عائد کردہ، فرائض ہیں عائد کردہ، لہٰذا ان پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ خوب جانتے ہیں اور خوب حکمت والے ہیں، جو اس نے اس میں ورثاء کی جو تقسیم کی ہے مرنے والے کے ترکے میں سے، اللہ رب العزت ہی کے علم میں اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور اللہ رب العزت ہی خوب علم رکھنے والے ہیں۔ تو آج کے آیات کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ان آیات کریمہ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ مرنے والی بیوی ہے، کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو رہا ہے، اب بیوی فوت ہو رہی ہے اور بیوی کے انتقال کے بعد اس نے ترکے میں مال چھوڑا، اس نے اپنی وراثت میں مال چھوڑا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس مرنے والی بیوی کی، عورت کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں خاوند کو جو حصہ ملے گا بیوی کے ترکے میں سے وہ آدھا ملے گا، خاوند کو آدھا ملے گا اگر اس کی بیوی کی اولاد نہیں ہے، تو اس صورت میں خاوند کو مل رہا ہے آدھا۔ اب یہ بیوی کی جو اولاد ہے وہ اولاد ہے جو ماں شریک ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے ماں شریک اولاد کی، یعنی وہ بیوی جو اس کے خاوند کے نکاح میں آئی، اس سے پہلے کہ وہ بیوہ تھی، اس کا خاوند کا انتقال ہو گیا تھا تو اس سے کچھ اولاد تھی، یا اس کا کسی سے نکاح ہوا تو مطلقہ تھی، طلاق مل گئی تو اس پہلے خاوند سے کوئی اولاد تھی، تو اس صورت میں اگر اس کی اولاد جو ہے پہلے خاوند سے کوئی نہیں ہے اور اس خاوند سے بھی کوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں جس خاوند کی موجودگی میں اس کا انتقال ہو رہا ہے اس خاوند کو اس کے مال میں سے آدھا ملے گا۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے جو ہے اخیافی اولاد کی، یعنی عربی میں باپ اور ماں کے اعتبار سے، یا صرف والد کے اعتبار سے یا ماں کے اعتبار سے 3 قسمیں اولاد کی بنتی ہیں۔ نمبر 1 آئینی یا اعیانی، نمبر 2 اخیافی اللاتی، نمبر 3 اخیافی۔ نمبر 1 آئینی، نمبر 2 اللاتی، نمبر 3 اخیافی، یہ 3 قسمیں بنتی ہیں۔
عینی ایسی اولاد کو کہا جاتا ہے جو باپ اور ماں دونوں سے شریک ہو، یعنی باپ اور ماں کی جو حقیقی اولاد ہے، دونوں کا اس میں دخل ہے اپنی اولاد میں، باپ اور ماں کی جو حقیقی اولاد ہے اسے کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے عینی۔ اور جو صرف باپ شریک اولاد ہے، ماں شریک نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے اللاتی۔ اور جو صرف ماں شریک اولاد ہے، باپ شریک اولاد نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے اخیافی، یعنی پیچھے خامد سے وہ اولاد لے کر آئی ہے، متعلقہ ہو کر یا بیوہ ہو کر پیچھے خامد سے جو اولاد لے کر آتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے اخیافی۔ تو یہ عربی میں 3 قسمیں بنتی ہیں، عینی، اللاتی، اخیافی۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ اخیافی اولاد کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایسی بیوی جو پہلے متعلقہ یا فوت شدہ خامد سے اولاد لے کر آ رہی ہے، اسے کہا جاتا ہے اخیافی۔ تو اگر ایسی عورت کی اولاد نہیں ہے تو جس خامد کی موجودگی میں اس کا انتقال ہو رہا ہے، آگے اس نے جو نکاح کیا اس کی موجودگی میں جو اس کا انتقال ہو رہا ہے، تو اگر اس کی پہلے کسی خامد سے اولاد نہیں ہے بیٹے بیٹیوں کی صورت میں، تو اس صورت میں اس خامد کو اس کے ترکے میں سے کتنا مال ملے گا؟ آدھا مال ملے گا، نصف مال ملے گا۔ اور فرمایا کہ اگر اس کے لیے اولاد ہے تو پھر اس صورت میں خامد کو آدھا نہیں ملے گا، بلکہ خامد کو چوتھا حصہ ملے گا اس کے مال میں سے۔ 3 حصے باقی ورثاء میں تقسیم ہوں گے اور چوتھا حصہ جو اس کے خامد کو ملے گا۔ تو فرمایا کہ یہ کب عمل ہوگا اس کی وراثت میں سے؟ جب اس کی تجہیز و تکفین ہو چکی ہو اس کے مال میں سے، اور اس نے جو وصیت کی وصیت نافذ کی جا چکی ہو، اس کے مال میں سے 1/3 مال میں سے وصیت جو نافذ ہونی ہے وہ نافذ کر دی جائے، اور اس کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ یاد رکھیے قرض بہت بری چیز ہے، قرض بہت بری چیز ہے۔ بار بار آپ دیکھ رہے ہیں جہاں بھی میراث کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، چاہے اولاد کے اعتبار سے، چاہے خامد کے اعتبار سے، چاہے ماں باپ کے اعتبار سے، چاہے بیوی کے اعتبار سے، چاہے خامد کے اعتبار سے، وہاں بار بار اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرما رہے، وصیت نافذ کرنا، ادائے قرض کرنا۔ وصیت کے بعد، ادائے قرض کے بعد معلوم یہ ہوا کہ مرنے والا جب مر گیا، ادائے قرض کے بعد اگر مال بچا ہے تو اس مال کے کل حصے میں سے 1/3 مال میں اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اور باقی مال ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ ورثاء پر لازم ہے کہ اس نے جو وصیت کی ہے اس کی وصیت کو نافذ کرے، یہ ورثاء پہ لازم ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ قرآن کریم کی آیات سے بار بار یہ بات معلوم ہو رہی ہے، بار بار معلوم، بشرط کہ اس کی وصیت جو اس نے کی ہے جائز کاموں پر ہو، گناہ کے کاموں پر نہ ہو، جائز امور کے لیے ہو، ناجائز امور کے لیے نہ ہو۔ تو 1/3 مال میں سے وصیت نافذ کی جائے گی۔ وہ 1/3 مال میں جو اس نے وصیت کی، چاہے وہ مسجد بنانے کے لیے کی ہو، چاہے مدرسہ بنانے کے لیے کی ہو، یا پوتے پوتیوں میں سے کسی کو دینے کے اعتبار سے کی ہو، ورثاء میں کسی کے لیے بھی کی ہو، تو 1/3 مال میں سے وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ تو ادائے قرض، بات ہوتی ہے ادائے قرض، کتنی بری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمے قرض ہو وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے تو وہ الگ بات ہے، مرنے والا مر جائے اور قرض چھوڑ جائے، اس کے اوپر قرض ہو، اس کے ورثاء اس کے قرض کی ادائیگی نہ کرے، یا وہ اپنی زندگی میں قرض کی ادائیگی نہ کرے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ اس قدر بری چیز ہے قرض لینا۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب کوئی مرنے والا مر جاتا، جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ پوچھتے کہ اس کے ذمے قرض ہے یا نہیں ہے۔ اگر لوگ کہتے کہ اس کے ذمے قرض نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر لوگ یہ کہتے کہ اس کے ذمے قرض ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے اچھا یہ بتلاؤ اس نے ترکے میں کچھ مال بھی چھوڑا ہے کہ نہیں ہے، وراثت میں کچھ مال بھی
چھوڑا ہے کہ نہیں ہے، جائیداد بھی چھوڑی ہے کہ نہیں ہے، کوئی نقدی بھی چھوڑی ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ معلوم ہوتا کہ نقدی چھوڑی ہے تب بھی جنازہ پڑھا دیتے کہ اس کے جو وراثت اس نے چھوڑی ہے اس میں سے اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کہا جاتا قرض تو ہے لیکن پیچھے نقدی کچھ بھی نہیں چھوڑی، جائیداد کچھ بھی نہیں چھوڑی، وراثت میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلو علی اخیکم، اپنے بھائیوں کا جنازہ پڑھ لو، اپنے بھائی کا جنازہ تم لوگ پڑھا لو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک اپنے موڑے پر ڈالتے، کندھے پر ڈالتے اور واپس تشریف لے آتے، جنازہ نہ پڑھاتے، نہ پڑھتے نہ پڑھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کا جس کے ذمے کیا ہو، قرض ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے پوچھا، اے میرے صحابہ مجھے یہ تو بتلاؤ کہ تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو تم محنت مزدوری کرتے ہو، جائیداد بناتے ہو، تجارت کرتے ہو، دکانداری کرتے ہو، تمہارے اس مال کے، اس جائیداد کے تمہارے وارثاء تمہاری موجودگی میں جو ہے اس کے تقسیم کر دیا جائے، ان کو دے دیا جائے اور تمہیں کچھ نہ ملے، تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمایا نہیں اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جو ہم محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، جو ہم اپنے تجارت کے ذریعے جائیداد بنا رہے ہیں، نقدی بنا رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، تو وہ ہم اپنی ذات پر استعمال کریں، اپنی ضروریات میں استعمال کریں، ہم تو اس بات کو پسند نہیں کرتے وہ رسام تقسیم کر دی جائے وہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا صرف وہ ہے جو تم نے اپنی زندگی میں کھا لیا، جو تم نے پہن لیا، جو تم نے اوڑھ لیا، جو اپنی استعمال میں لے آئے، تمہارا صرف وہ ہے۔ اور جو تم چھوڑ گئے، یعنی تمہارے مرنے کے بعد جو تم نے چھوڑ دیا، گھر، بنگلے، گاڑیاں، جائیداد، پلاٹس، فیکٹریاں، ملز، جو بھی تم چھوڑ کر چلے گئے، یعنی مفہوم وسیع تر جتنی بھی جائیداد ہے، جو بھی تم چھوڑ کر چلے گئے وہ تمہاری ورثاء کا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم نے ورثاء، تمہاری اولاد، تمہارے بچیاں، تمہارے بچے، تمہارے والدین، ان میں سے ظاہر ہے ماتحتی میں اولاد آتی ہے، ماتحتی میں جو بھی لوگ ہیں وہ سب آتے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ نیک ہیں یا برے ہیں۔ تم نے اپنی زندگی میں ان کی اچھی تربیت کی یا بری تربیت کی، ان کا خیال نہیں کیا، ساری زندگی تجارت میں لگا دی، دکانداری میں لگا دی، مال کو سمیٹنے میں لگا دی، اور اولاد کی فکر ہی نہیں کی، ان کی تربیت کی فکر ہی نہیں کی، ان کے ایمان کی، ان کے اعمال کی فکر ہی نہیں کی۔ تو اب تمہارے مرنے کے بعد جو تمہاری اولاد جو تم نے اگر چھوڑی ہے بری، جن کی تم نے تربیت نہیں کی، جن کی تم نے اصلاح نہیں کی، جن کو تم نے نیکی اور تقوی پر نہیں لگایا، جن کو تم نے اعمال حسنہ پر نہیں لگایا، اب وہ تمہارے چھوڑے ہوئے مال سے شراب پی رہی ہے، تمہارے چھوڑے ہوئے مال سے جوئے کھیل رہی ہے، تمہارے چھوڑے ہوئے مال سے بدکاری بے حیائی کر رہی ہے، تمہارے چھوڑے ہوئے مال سے اللہ کی نافرمانی معصیت کر رہی ہے، تو اس کی گرفت میں کرے گی یہ برے عمل اور مار تمہیں پڑے گی۔ ان سے جو اللہ مواخذہ کرے گا وہ تو کرے گا ہی، لیکن اس کی سزا تمہیں بھی ملے گی۔ وراثت میں تم نے مال چھوڑا اور اولاد برائیاں کر رہی ہے اس مال کے ذریعے سے، بے حیائی کر رہی ہے اس مال کے ذریعے سے، قبر میں پٹائی تم لوگوں کی ہوگی، پٹائی تم مرنے والے کی ہوگی۔ تم نے اپنے اولاد کی تربیت اچھی کیوں نہیں کی؟ اور اگر تم نے اولاد چھوڑی ہے اچھی، نیک، نمازی، تہجد گزار، پرہیزگار، جو ہے برائیوں سے بچنے والی، شیطانی کاموں سے بچنے والی، اگر تم نے ایسی اولاد چھوڑی ہے اور ان میں وراثت تمہاری تقسیم ہوئی ہے، تو اب وہ نیکیاں کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، تہجد پڑھ رہی ہے، تلاوت قرآن کر رہی ہے، اعمال حسنہ کر رہی ہے، اور سچ کا ساتھ دے رہی ہے، سچ بول رہی ہے، رزق حلال کما رہی ہے، تو اس کا کیا ہے؟ نیکیاں وہ کرے گی، سچ وہ بولے گی، نمازیں وہ پڑھے گی، لیکن ساتھ ساتھ اجر تمہیں بھی اس کا ملے گا، تمہارے بھی درجات اس سے بلند ہوں گے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم اپنے اہل کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
اب تم اگر بچا سکتے ہو تو اپنی زندگی میں بچا سکتے ہو، ان کی اچھی تربیت کر کر اپنی زندگی میں بچا سکتے ہو، ان کی اچھی تربیت کر کر۔ اور اگر بری تربیت کی، تمہارا وراثت کا سارا، تمہاری جائیدادیں، تمہارے پلاٹس، تمہارے گھر بار، تمہاری میز، تمہاری فیکٹریاں، تمہاری دکانداریاں تمہاری اولاد میں تقسیم ہوگی، گناہ وہ کرے گی اور قبر میں پٹائی تمہاری ہو رہی ہوگی، قبر میں پٹائی تمہاری ہو رہی ہوگی۔ لہٰذا قرض بہت بری چیز ہے، قرض بہت بری چیز ہے۔ قرض کے لینے والے کہ اللہ رب العزت اگر ادا نہ کریں ورثہ تمہارے وراثت میں سے، یا تم اپنی زندگی میں اسے ادا نہ کرو اور اسی حال میں مر جاؤ، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ لہٰذا جو لوگ قرض کی بھرمار کرتے ہیں، تھوڑے تھوڑے معاملات کو پر قرض لے لیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی ضروریات کو پر قرض لے لیتے ہیں، تو ایسے لوگ قرض لینے میں ڈرے کہ مبادا تمہیں موت آ جائے اور تمہارا قرض پیچھے رہ جائے اور کوئی ادا کرنے والا نہ ہو۔ کتنے ہیں ایسے مرنے والے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ساری عمر ان کی دکانداری میں گزر گئی، تجارت میں گزر گئی، مال متاع کو سمیٹنے میں گزر گئی، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، پریشانیوں میں ڈالا، نہ رات کو دیکھا نہ دن کو دیکھا، اتنی جائیداد کی ہوس ان کے دلوں میں پڑی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب عیش کر رہی اولاد اللہ کی نافرمانیاں کر 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 اب وہ اندازہ کرے کہ ان کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اگر وہ اپنے تجارت رزق حلال کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی تربیت میں بھی لگا رہتا، فکر میں بھی لگا رہتا، انہیں نیکی اور تقوی پر لگاتا، تو اس کا مال اس کی اچھی اولاد کو ملتا، اس کے اچھے ورثاء کو میں تقسیم ہوتا اور اس کا فائدہ اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا۔ لہٰذا اپنی اولادوں کی فکر کریں، اپنے گھر بار کی فکر کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، انہیں نیکی اور تقوی پر لگائیں، انہیں نیکی اور تقوی پر لگائیں، اور قرض لینے سے جہاں تک ممکن ہو گریز کریں۔ جس طرح کہ خاص طور پر شادی بیاہوں پر بہت زیادہ قرض لے لیا کرتے ہیں، خاص شادی بیاہوں پر بسا اوقات اپنی واہ واہ کرانے کے لیے بہت زیادہ قرض لے لیا کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ قرض لے لیا کرتے ہیں، پھر ادا کرنے کی فکر نہیں کیا کرتے کہ ادا ہو جائے گا، اللہ نہ کرے خدا نہ خاصہ اسی حالت میں موت آ گئی تو بنے گا کیا۔ پیچھے رہ جانے والے بہت کم ہوتے ہیں، زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ میں قرض ادا کر دوں گا، لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آیا قرض ادا نہیں کرتے، سگی اولاد قرض ادا نہیں کرتے۔ لینے والے کہتے ہیں کہ ہمارا قرض ادا کرو، مرنے والا مر گیا، اپنی حقیقی اولاد قرض ادا کرنے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہے کہ وہ بھائی دے لے گا، وہ بھائی دے لے گا، اور اعلانات جب جنازہ ہو اس وقت تو اعلانات ہو گئے کہ جی جو ہے جس کے ہمارے والد کے اوپر کسی کا اگر قرض ہو تو وہ ہم سے آ کر مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن مطالبہ کرنے والے مطالبہ کرتے ہیں تو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ بھائی دے دے گا، اور مال کو لینے کے لیے، میراث جب تقسیم ہو اس کو لینے کے لیے ہر بھائی آگے سے آگے، ہر بیٹا آگے سے آگے بڑھے گا، مجھے ملے زیادہ، مجھے یہ اچھی چیزیں مل جائے، مجھے یہ قیمتی چیزیں مل جائے، ہر ایک کی یہ فکر ہوگی۔ یہ ہے ہوس سے دنیا، یہ ہوس سے مال ہے۔ تو اس وجہ سے ہر شخص جو بھی صاحب مختار ہے اپنی زندگی میں ہی اپنے معاملات کو سدھار لے، بنا لے، قرض کو ادا کر لے، اور حتی الامکان کوشش کرے کسی سے قرض نہ لے، اور اگر لے لیا تو فوراً اس کی ادائیگی کرے، نہ معلوم کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، تمہارے اوپر قرض ہو اور پھر اللہ کو قبر میں جواب دینا پڑے اور وہاں پر تم جنت کی خوشبو سے محروم ہو جاؤ، جنت میں دخول سے محروم ہو جاؤ۔ آگے جو بیان ہے انشاءاللہ وہ میں کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات کریمہ کی ان تمام باتوں کی جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کامل سمجھ عطا فرمائے۔